یا رحیم اللہ کی دائمی اور خاص رحمت کا مظہر۔ اللہ تعالیٰ کے نام الرحیم کا مطلب اتنا گہرا اور جامع ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو دل امید، محبت اور سکون سے بھر جائے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیر متنزل محبت اور خاص رحمت کا یقین دلاتی ہے۔ ایسی رحمت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی محبت جو ہر اس بندے کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ رحمت کی گہرائی اور انسان کی زندگی پر اثر۔ یا رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کے بندوں کی کمزوریوں کے باوجود اسے ڈھانپ لیتی ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتی ہے اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ یہ صفت بندوں کو بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ عمل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہمیں مشکلوں سے نکالنے کا انتظام کرتا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط بنائے اور اس کے قریب کرے۔ اللہ کی صفت الرحیم کا خاص نظام۔ الرحیم کی رحمت مخصوص اور دائمی ہے جو بندے کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی یہ صفت عدل اور محبت کا بہترین توازن رکھتی ہے۔ وہ آپ کو وہی نوازتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہو، چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کیسے کام کرتی ہے۔ ان ربک هو الرحیم الغفور، بے شک آپ کا رب ہی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے گناہوں پر غالب ہے، بشرطیہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ قرآن میں الرحیم کی جھلکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو قرآن کے مختلف حصوں میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل سکیں، اور جگہ جگہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے ہر پہلو میں شامل ہے۔ وہ آزمائشوں میں بھی آپ کے قریب ہوتا ہے اور خوشیوں میں بھی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ آیت انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کسی حد کی محتاج نہیں۔ ذکر یا رحیم کے روحانی فوائد۔ یا رحیم کا ذکر اللہ کے خاص قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کا ورد کرنے کے چند فوائد ہیں۔ پہلا، دل کا سکون اور روحانی سکون۔ دوسرا، دعاؤں کی قبولیت کے مواقع بڑھنا۔ تیسرا، مشکلات اور رکاوٹوں کا خاتمہ۔ چوتھا، گناہوں کی معافی اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرنا۔ پانچواں، اللہ کی محبت اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس وقت تک نہیں روکتا جب تک بندہ خود دعا اور رجوع کرنا نہ چھوڑے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ تیار رہتی ہے، شرط صرف ہماری کوشش اور نیت کی ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا فرق۔ ایک حیرت انگیز پہلو، اللہ کے یہ دو عظیم نام رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ الرحمن عام رحمت، الرحمن وہ صفت ہے جو اللہ کی رحمت کو ہر مخلوق تک پہنچاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے جو کسی فرق کے بغیر ہر مخلوق کو نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر قائم ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے۔ الرحیم خاص رحمت۔ الرحیم اللہ کی وہ رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ صرف آخرت میں زیادہ نمایاں ہوگی جب اللہ اپنے مخلص بندوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ سورۃ الرحمن اللہ کی عام رحمت کی خوبصورت مثال ہے جو انسان اور جنات کو اپنی بے شمار نعمتوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس صورت میں بار بار دہرایا گیا سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں تو ہماری زندگی میں عاجزی اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک نفسیاتی پہلو، یہ جاننا ہمیں بدل دیتا ہے۔ جب ہم الرحمن اور الرحیم کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری سانس، ہر کامیابی اور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ علم انسان کو بہتر بننے کی تحریک دیتا ہے۔ وہ خود کو زیادہ شفیق، زیادہ معاف کرنے والا اور زیادہ عاجز بناتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی صفات کی جھلک کو اپنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہماری روحانی ترقی کے لیے علم کا ایک خزانہ ہے۔ وظننت أنا أني بذلك حزت
الغنى فوجدت